العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، نماز کا بیان چل رہا ہے۔ فرضیت نماز کی شرائط آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ جس شخص میں یہ تینوں شرائط پائی جائے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے نمازی کے اندر اگر یہ 3 شرائط پائی جائے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان تینوں شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ شرط نمبر 1، مسلمان ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، لہذا مسلمان پر نماز فرض ہے۔ کوئی کافر ہو تو کافر پر نماز فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے اللہ کو نہیں مانا، ایمان نہیں لایا تو اس کے اوپر ایمان کی حد اور مسلمان کے اوپر جو فرائض ہوتے ہیں وہ فرائض اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگے، لہذا کافر پر نماز فرض نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لہذا نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن والدین کو چاہیے کہ اگر بچہ 7-8 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرے تاکہ بلوغت تک اس کو نماز کی عادت بن جائے اور وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ شرط نمبر 3، عقل مند ہونا۔ عقل مند پر نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجنون ہے، اگر کوئی شخص پاگل ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہے تو وہ معذور ہے اور اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ایک شخص مسلمان ہے اور بالغ بھی ہے، بڑا ہے، لیکن بیوقوف ہے، پاگل ہے، مجنون ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں۔ فرماتے ہیں لہذا مجنون پر نماز فرض نہیں۔ تو ایک شخص پر نماز کے فرض ہونے کے لیے ان تینوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یاد رہیں کہ نابالغ بچے پر اگرچہ نماز فرض نہیں ہے، تاہم والدین کو چاہیے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مار پیٹ کے ذریعے نماز پڑھوائے، یعنی نماز کے لیے سختی کرے، پابندی کروائے، اس کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، نماز کے لیے وہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، اگر لڑکی ہے تو گھر میں نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، اس کا خیال رکھے تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کی عادت ہو جائے۔ نمازوں کی تعداد آگے بیان فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے اس کی تعداد کیا ہے، تو مختلف نمازیں ہیں اور ہر نماز کی مختلف رکعات ہے، جس کو آج کے سبق سے ہم بیان کرنا شروع کریں گے۔ نمازوں کی تعداد، رکعات اور اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کی رکعات اور ان کے اوقات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے نماز کے اوقات بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے فلاں اوقات ہے اور فلاں نماز فلاں وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہر نماز کی
تعداد رکعت بیان کریں گے۔ نمبر 1 نماز فجر۔ یہاں پر نماز فجر کا وقت بیان کر رہے ہیں۔ نماز فجر میں 2 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں۔ رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے مشرق کی جانب افق یعنی آسمان کا کنارہ افق پر مشرق سے مغرب کی طرف اگر لمبی سفیدی دکھائی دے جو کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کو فجر کاذب کہتے ہیں۔ اس وقت فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں یعنی صبح سے پہلے مشرق کی جانب یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، اور جس طرف سورج ڈوبتا ہے اسے کہتے ہیں مغرب۔ ہمارے یہاں پر جہاں سورج ڈوبتا ہے یعنی مغرب، یہ ہمارا قبلہ بھی ہے، اور قبلے کی مخالف سمت جو ہے وہ مشرق ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ تو مشرق کی جانب افق پر یعنی کہ آسمان کے کنارے پر مشرق سے مغرب کی طرف لمبی سفیدی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ سفیدی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، وہ کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس صبح کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی وہ صبح کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے کچھ دیر سفیدی دکھائی دی اور پھر ختم ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں فجر کاذب۔ اس وقت فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آسمان کے افق اور کنارے پر جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے، فجر کاذب کے کچھ دیر کے بعد آسمان کے افق پر آسمان کے کنارے پر جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے بلکہ افق کے بھی نیچے 18 درجے نیچے ہے، اس وقت چوڑائی میں سفیدی نمودار ہوتی ہے، چوڑائی میں ایک سفیدی دکھتی ہے، اور جب سورج 15 درجے زیر افق رہ جاتا ہے یعنی 18 درجے سے تھوڑا سا سورج اوپر آتا ہے اور وہ افق سے 15 درجے باقی رہ جاتا ہے، تو وہ روشنی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ سفیدی جو تھی وہ تھوڑی اور تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ روشنی تھوڑی آگے بڑھی اور کچھ دیر کے بعد بالکل اجالا ہو گیا، تو جس وقت سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تو اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ یعنی جو بتایا کہ جب 15 درجے زیر افق سورج رہتا ہے تو اس وقت وہ چوڑائی میں سفیدی دکھائی دینا شروع ہوتی ہے، وہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جسے فجر صادق کہتے ہیں۔ جس وقت پہلے تو کچھ دیر سفیدی دکھائی دی اور ختم ہو گئی اسے کہتے ہیں فجر کاذب، جھوٹی صبح، لیکن اب جو سفیدی دکھائی دے رہی ہے اور وہ تو دھیرے دھیرے روشنی بڑھتے جاتی ہے اسے کہتے ہیں فجر صادق۔ فجر صادق کے طلوع ہونے سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک باقی رہتا ہے، یعنی فجر صادق کا وقت جہاں سے شروع ہوا فجر کا وقت شروع ہوا، اور جب تک سورج نہیں نکلا تب تک فجر کا وقت باقی رہے گا۔ اب فجر کا سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اسی وقت سے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے، تھوڑا سا کنارہ نکل آیا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.